اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم مقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ التوبہ کے 12ویں رکوع کی 7 آیات جو 90 تا 96 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ 7 آیات، ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے ہے: بدوی عربوں میں سے، یعنی ان بدوؤں میں سے جو دیہات کے تھے، بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے، ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل سے اللہ اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کے اس روش کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے، جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔
آج کی آیات بہت ہی اہم آیات. قرآن پاک کی سبھی آیتیں بہت اہم ہوتی ہیں، لیکن کسی خاص اگر اس کا مقصد لیا جائے تو اس مقصد کے تحت کچھ آیتیں زیادہ اہم سمجھی جا سکتی ہیں، یا یوں کہ یہ کچھ حالات میں یا ہماری حالات ہماری کیفیات میں کچھ باتیں زیادہ اہم ہو جاتی ہیں. میں عرض یہ کروں گا یہاں پر آج کے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو سمجھانے کے لیے شرک کی تفصیل کی ہے کہ توحید کیا ہے، کیونکہ توحید کے بغیر اسلام کی جڑیں پیوست نہیں ہوتی انسانی قلب میں. توحید بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا، لا الہ الا اللہ وہی ہے. اسی سے آپ کی 2 اور شاخیں نکلی ہیں، رسالت اور آخرت کی، اسی کی شاخیں ہیں جو، حالانکہ 3 عقیدے ہیں لیکن توحید ان کی بنیاد ہے. لیکن توحید کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، شرک سے پتہ چلتی ہے. جیسے میں کہوں دن کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، رات سے پتہ چلتا ہے. رات نہ ہوتی اگر تو دن کی حقیقت ہمیں پتہ نہیں چلتی، دن کیا ہوتا ہے، کتنا اچھا ہوتا ہے، کیا چیز ہوتی ہے. بیماری نہ ہوتی اگر تو صحت کی حقیقت ہمیں پتہ نہیں چلتی. جتنے چیزیں ہیں یہ ازداد ہیں. اس لیے عربی کا ایک مقولہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادھا، تعرف الاشیاء بازدادھا. اسی کو دوسرے انداز سے کچھ اور لوگوں نے کہا ہے تبین الاشیاء بازدادھا. تبین کھول دینے کو کہتے ہیں اور تعرف معرفت کو کہتے ہیں، یعنی چیزوں کی حقیقت اس کی ازداد سے، یعنی کنٹرڈکشن سے، اپوزٹ سے پتہ چلتی ہے. چیزوں کی حقیقت اس کی اپوزٹ سے پتہ چلتی ہے. تو گویا اگر ہمیں ایمان کی حقیقت معلوم کرنا ہے تو نفاق کو معلوم کرنا ہوگا. اب آج اندازہ ہوگا آپ کو کہ سورہ توبہ میں نفاق کی اتنی تفصیل کیوں کی گئی ہے، قرآن پاک میں شرک کی اتنی تفصیل کیوں کی گئی ہے. اس لیے کہ توحید کو بتانا چاہتا تھا. اور ایسے ہی ایمان ہمیں معلوم نہ ہوتا کہ ایمان کیا ہے. ایمان ایک کیفیت ہے، اس کیفیت کو ہم کیسے جانچیں، جانچنے کی کسوٹی کیا ہو، یہ کسوٹی بتاتا ہے ہمیں نفاق. اور نفاق جب تک معلوم ہمیں نہیں ہوگا ہم ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچیں گے. تو سورہ توبہ ہمیں ایمان کی حقیقت سے پردہ اور نقاب کشائی کرتی ہے، ایمان کی حقیقت کی نقاب کشائی کرتی ہے. اس کی بہت ہی ضرورت ہے اس لحاظ سے. اور میں یہ عرض کر دوں، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ سب سے زیادہ تفصیل نفاق کی، منافقوں کی سورہ توبہ میں ہے. یہ بات تو کئی بار آ چکی ہے، آ ہی چکی ہے. یہ سوال آپ کے ذہنوں میں آتا ہوگا اتنی لمبی تفصیل منافقوں کی کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ابھی تک ہم سمجھے بھی نہیں تھے. آج میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں کہ آئینہ ہے، یہ ہمارے سامنے آئینہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس آئینے میں ہم اپنے ایمان کو جانچیں. اگر ہم دیکھیں کہ اس آئینے کے روح سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ کیفیت ہے جو مطلوب ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور اگر اس میں کوئی بھی کمزوری محسوس کریں تو توبہ کر لیں ابھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آج کی آیات میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ فَارِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، آپ ان سے اعراض کریے، ناپاک ہیں یہ لوگ. ایسے ہی آپ کو یاد ہوگا اسی سورہ میں مشرکین کے لیے نجس کہا تھا لفظ. یہاں 2 بار نجس کا لفظ ہے، یہاں نجس اور وہاں نجس ہے. مشرک ناپاک ہیں، وہاں توحید اور شرک کے درمیان میں مقابلہ ہے. یہاں ایمان اور نفاق کے درمیان میں مقابلہ ہے. یہ نجس ہیں، یہ رجس ہیں. رجس اور نجس دونوں تقریباً ایک ملتی جلتی چیز. رجس ناپاک، غلاظت کو کہتے ہیں. اللہ کے نزدیک جو غلاظتیں ہیں تو یہ اعتقادی غلاظتیں، ان میں یہ نفاق ہے. اسی لیے کہا ہے قرآن میں کہ ان المنافقون فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے بھی جائیں گے. تو آج کی آیات ہمارے لیے ایک کسوٹی فراہم کرتی ہیں. ہم اس کسوٹی میں ایک آئینہ فراہم کرتے ہیں. اس آئینے میں اپنے کو دیکھیں ہم کہاں ہیں، ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. اگر اس سے یہ ہم نے سبق لے لیا تو ان آیات کا درس ہمارے لیے حقیقت میں کچھ فائدہ مند ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں. یہاں اس لیے علمی مجلس نہیں بٹھائی جاتی کہ ہم علم کے نقطے بتائیں آپ کو، بالکل نہیں. مقصد یہ ہے، درس ہے. یہ درس اور تفسیر میں بار بار کہہ چکا ہوں فرق ہوا کرتا ہے. میں تفسیر بیان نہیں کرتا،
میں درس دیتا ہوں، آپ بھی ہم درس یہاں پر دیتے ہیں، ہم اپنے لیے کچھ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں، اللہ ہمارا رب کیا چاہتا ہے، ہم کیا کریں کیا نہ کریں، میرا رب کیسے راضی ہو جائے گا، یہ رہنمائی ہم اس قرآن پاک سے لیتے ہیں اور لینا چاہیے ہمیں۔ اب دیکھیے اس میں کئی باتیں ہیں، لیکن بات یہاں سے شروع ہوئی ہے، وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم۔ بدوی عربوں میں، یعنی دیہاتی جو عرب ہیں ان کے اعراب کہتے ہیں، اعراب جمع ہے اعرابی کی، اعرابی وہ دیہاتی عرب، وہ دیہاتی لوگ جو کہ عرب کے رہنے والے تھے، ان کی جمع اعراب۔ المعذرون من الاعراب یہاں پر کہا گیا ہے، معذرون یہ عذر سے بنا ہے، اور عذر کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک وہ عذر ہوتا ہے کہ جو حقیقت میں عذر ہوتا ہے، اور ایک وہ عذر ہوتا ہے جو صرف بہانہ ہوتا ہے، سمجھا ہے؟ ایک وہ عذر ہوتا ہے جو حقیقت میں عذر ہوتا ہے، یعنی مجبوری ہوتی ہے، ایک وہ عذر ہوتا ہے جو بہانہ تراشی جس کو کہتے ہیں، تو معذرون بہانہ تراشوں کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو آپ پوچھیں گے اس کا کیا نام ہوتا ہے؟ وہ ہے معتذرون۔ تو معتذرون میں دونوں ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں وہ بھی ہوتے ہیں جو جھوٹے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں جو سچے ہیں، لیکن معذرون میں سب جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ تو معذرون کون؟ وہ لوگ جنہوں نے بہانہ تراشا، جھوٹا بہانہ تراشا۔ اسی لیے میں نے کہا اس آئینے میں دیکھیں ہم، ایمان اور نفاق یہ ہے وہ کسوٹی، کہ بہانہ تراشنا تو بالکل ایمان کے منافی چیز ہے۔ ایک بہانہ، ایک مجبوری ہوتی ہے، ایک بہانہ تراشنا ہوتا ہے، دونوں ایکسٹریم ہیں، وہ دل مشرقین ہیں، دونوں زمین اور آسمان، رات اور دن کی طرح ایک دوسرے سے دور ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ لیؤذن لہم، کہ ان کو اجازت دے دی جائے، وقعد الذین، اور وہ بیٹھے رہے، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، وہ بیٹھے بھی رہے اور جھوٹ بھی بولا انہیں اللہ کے رسول سے، جھوٹا عہد کیا، جھوٹا عہد کر کے بیٹھ رہے۔ اب اس میں بتا دوں دو قسم کے لوگ تھے، یہ دو اعرابی تھے، دیہات کے جو لوگ تھے جو مدینے سے دور رہتے تھے، ان کے اندر کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے اتنی بھی گویا تھوڑی سی وہ کی کہ وہ آئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے اجازت مانگ لی، چاہے وہ جھوٹی ہی صحیح، کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دیجیے، ہماری ساتھ مجبوری ہے، عذر ہے۔ کچھ لوگ اتنے ڈھیٹ تھے کہ انہوں نے آنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، ارے ٹھیک ہے چھوڑو یار، یہ ہے قعد۔ وقعد الذین، جن کو کہا ہے بیٹھے رہ گئے، وہ آئے نہیں، آنے کی زحمت تک نہیں کی۔ اب سوچیے، اب منافقت کے لیولز ہیں یہ، ایک وہ ہے جس نے جھوٹا بہانہ بنایا لیکن کم سے کم آ گیا، آ کر کے اس نے پرمیشن مانگ لی، ایک وہ ہے جو اس نے اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ آ کر یہ کہہ دیتا کہ بھائی مجھے اجازت دے دیجیے، کچھ مجبوری ہے۔ اب اللہ بہت ناراض ہو رہا ہے، ان دونوں سے ناراض ہے، دونوں سے ناراض، جھوٹے بہانے تراشنے والے سے بھی، اور ان سے اس سے زیادہ ناراض ہے جنہوں نے اتنی بھی زحمت نہیں کی، آ کے کہہ دیتے وہ، ان کے لیے کہا، فرمایا سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، فرمایا کہ ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے، سیصیب الذین کفروا، یہاں یعنی ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن ہیں یہ کافر، ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، اور سخت بات، عتاب جسے کہتے ہیں، عتاب آمیز یہ کلمہ ہے، اور فرمایا کہ یہ بالکل ان کے لیے مقدر ہے، سیصیب الذین، نصیب میں یہی ہے ان کے، مقدر یہی ہے ان کے لیے کہ عذاب علیم ان کو ہوگا، دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اللہ کے رسول سے، اور یہ بیٹھے بھی رہے ہیں۔ میں نے اس لیے کہا کہ جھوٹا عذر تراشا، یہ جھوٹ بولا اور بیٹھے بھی رہے، آئے نہیں، بیٹھے رہے گا مطلب اتنی بھی زحمت نہیں کی، آ کر کے پرمیشن لے لیتے۔ اب قرآن پاک کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس گروہ کی بات کرتا ہے جو کہ جھوٹے ہیں، تو سچے لوگوں کی بات بھی کرتا ہے، جب ان معذوروں کی بات کرتا ہے جو جھوٹے عذر تراش رہے تھے، تو سچے معذوروں کا ذکر بھی کرتا ہے۔ اب ان سچے معذوروں کا ذکر کر رہا ہے
کہ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ اب دیکھیے یہ کنٹراسٹ ہے، ایک وہ ہیں جو جھوٹے عذر تراش رہے ہیں، ایک وہ ہیں جو حقیقت میں معذور ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کیوں ایمان اور نفاق کی کیفیتوں کا آئینہ رکھ رہا ہے نا، اس آئینے میں دیکھنا ہے ہمیں کہ ہم کہاں جھوٹ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے سامنے جھوٹ بات کر رہے ہیں، عذر تراش رہے ہیں۔ آج بھی یعنی کتنے واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ یعنی کتنے ایسے مواقع ایسی حالات بناتا ہے جبکہ امتحان ہمارا ہوتا ہے، امتحان لیتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ، آج بھی لے رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس زمانے میں امتحان ہو رہا تھا، اب بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، بس الگ قسم کے امتحان میں ہم ہیں۔ تو اب دیکھیے، اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو حقیقت میں ضعیف ہیں، ضعفاء۔ ضعیف کتنے قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں؟ بوڑھے پن کی وجہ سے بھی ضعف ہوتا ہے، ضعیف لنگڑے پن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی ایسی بیماری کی وجہ سے جو یعنی پیدائشی بیماری ہے، نابینا ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، نابینا ہے کہ نہیں، یا بوڑھا ہو گیا، یہ سب عذر ہیں، یہ سب عذر ہیں، بیماری نہیں ہے یہ، لیکن وہ عذر ہے۔ پھر اس لیے اب بیماری کو الگ رکھا، ولا علی المرضى، نابینا نہیں ہے، لولا نہیں ہے، لنگڑا نہیں ہے، بوڑھا بالکل پیر شیخ نہیں ہے، لیکن بیماری آ گئی، ضعیف، اب یہ مرض آیا، تو یہ بھی ایک عذر ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور عذر ہے جہاد کے لیے، اس کا بھی ذکر کر دیا کہ ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اللہ میاں نے صحت تو دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اور کوئی ایسا عذر تو نہیں دیا، لیکن عذر مال ہے، ایک ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس وقت اللہ کے رسول کی طرف سے جب حکم دیا گیا تو ساتھ میں یہ بھی کہا گیا اپنے ساتھ اسلحہ لے کے آؤ، کیونکہ اسلحہ ہم سب کو فراہم نہیں کر سکتے، اپنے ساتھ سواری لے کے آؤ۔ اب یہ بھی حکم تھا اللہ کے رسول کی طرف سے، کیونکہ اتنا نہیں تھا، اتنی بڑی فوج تھی، اس کے لیے حضور نبی اکرم سب کا انتظام نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا ان کو خود اپنا انتظام کرنا تھا۔ اب وہ بیچارے نہیں کر پا رہے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے ان کے پاس سواری بھی نہیں تھی اور ان کے پاس اسلحہ کے لیے یعنی پیسے بھی نہیں تھے۔ بہت غریب لوگ ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں بھائی، ایسے آج بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک عذر ہے، اب 4 عذر ہو گئے، ضعف کا، مرض کا، نہیں 3 عذر ہو گئے، 3 عذر ہو گئے۔ اب ایک بات اور کہی فرمائی کہ ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ، یہ چوتھی چیز بتائی۔ 3 تو وہ ہیں جو منفی چیزیں ہیں، ایک چیز اور ہے کہ ان سب چیزوں کے ساتھ میں اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ اب بتائیے، ان کے پاس عذر بھی ہو، مجبوری بھی ہو، کسی قسم کا جو حقیقی عذر ہو، اگر ان کے پاس پھر بھی خیر خواہی نہیں ہے تو منافق ہے پکے وہ۔ مطلب کہنے کا یہ تھا، ایک شخص ایسا ہوتا، وہ جو میں نے گزشتہ اس میں درس میں ایک بات کہی تھی، سب کو یاد بھی ہوگی وہ بات، کہ حالات ایسے بگڑے کہ مطالبہ ہوا جہاد کا اور میں ہو گیا بیمار، یاد ہوگا میں نے یہی کہا تھا، میں ہو گیا بیمار، تو میں نے دل میں کہا اللہ تیرا شکر ہے یار میں بیمار ہو گیا۔ یہ ہے منافقت، کہ آپ کوئی مجھ سے کہے گا نہیں، مجھ سے کوئی کہے گا نہیں، لیکن مجھ سے کوئی کہے یا نہ کہے میرا رب تو دیکھ رہا تھا میری کیفیت کیا ہے۔ تو ایک وہ لوگ ہیں جو خوش ہو رہے ہیں کہ ایسے وقت میں بیمار پڑ گیا یا حالات میرے بگڑ گئے کہ کوئی کہے گا نہیں، ایک وہ ہیں جو رو رہے ہوتے ہیں، یار اسی وقت میں بیمار پڑا، اے اللہ تو مجھے ٹھیک کر دے، یا ایسے وقت میں میرے پاس تنگ دستی آئی کہ میں کچھ سامان نہیں کر پا رہا ہوں جہاد کا، اے اللہ مجھے غنی کر دے۔ دو کیفیتیں ہیں، اسی کیفیتی کو ذکر میں کر رہا ہوں کہ ایمان و منافقت کیا ہوتی ہے، یہی تو آئینہ ہے جو دکھا رہا قرآن پاک دکھا رہا ہے۔ اس آئینے میں تو مجھے دیکھنا ہے اپنے کو، آپ کو، مجھے، سب کو، ہم کو اس آئینے میں دیکھنا ہے کہ میری کیفیت کیا ہے۔ اس کیفیت ہی کو خاص طور سے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ایمان کو تعرف الاشیاء باضدادها، جو میں نے کہا کہ منافقت کا اور نفاق کا اور منافقوں کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، کسی اور کا نہیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ پھر فرمایا ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور
غفور الرحیم، ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہاں 4 شرطیں ہوئیں، 4 شرط میں ایک اصلی معذور ہو گیا، ایک وہ ہو گیا جو مریض ہے، ایک وہ ہو گیا جس کے پاس مال نہیں ہے، ایک وہ ہو گیا جس کے پاس وہ کیفیت ہے۔ ہاں میرے اللہ تو مجھے ٹھیک کر دے، اے اللہ مجھے کسی طریقے سے جانے کے راستے فراہم کر دے، اے اللہ تو مجھے توفیق دے دے۔ رو رہے ہیں، راتوں کو تڑپ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ 4 باتیں اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ غفور الرحیم ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک سرٹیفکیٹ دے رہا ہے محسنین کا، حالانکہ گئے بھی نہیں، سوچیے تو گئے بھی نہیں اور محسنین کا سرٹیفکیٹ مل گیا ان کو، گئے نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے محسنین کا یعنی اچھے لوگوں میں ان کو شامل کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو میرے اور آپ کے کاموں کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود کرتا ہے سب کام۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم جہاد میں کر کے کچھ کر لیں گے، کچھ نہیں کرتے، کرتا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ تو ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ کسی چیز سے بھی ہمیں اس کو حاجت ہی نہیں ہے، ہماری بالکل نہیں ہے، صرف ہمارے اس بندگی کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم ہمارے بندے بن کر جی رہے ہو یا خود خدا بننا چاہ رہے ہو۔ پھر فرمایا کہ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ وَتَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اب ایک اور ہے گروہ، وہ اس سے زیادہ ہے اونچا، ایمان میں اس سے زیادہ اونچا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر آپ سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر جہاد میں شریک ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو جو ہے اتنا نوازا، اتنی قدر و منزلت عطا فرما دی ان کو کہ اپنے کلام اللہ میں قیامت تک کے لیے لکھ دیا۔ سوچئے تو قیامت تک کے لیے لکھ دیا، ان لوگوں کے آنسوؤں کا ذکر کر دیا کہ جنہوں نے جو جا بھی نہیں پائے، میں پھر بار کہہ کر جا بھی نہیں پائے، اور پھر صرف ان کی اس کیفیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دیا، اور ایسا نوازا دنیا میں کہ قیامت تک کے لیے ان کا ذکر کر دیا اپنے کلام میں، اور ان کے لیے جنتوں کے فیصلے کر دیے اور بخشش اور رحمتوں کے فیصلے کر دیے آخرت میں۔ میں نے کہا ہمیں بھی یہی آئینہ ہے، یہی آئینہ ہے۔ یہ کوئی چیز نہیں کہ میرے پاس کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، میرے پاس ایک چیز تو ہے کم سے کم کہ میں رونے والا دل رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا، تڑپ بھی ہے میرے اندر ہے نہیں، ایمان کی کوئی کیفیت ہے کہ نہیں، اگر ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں ہے توبہ کریں اور مانگ لیں اس سے اپنا قلب، وہ قلب مانگ لیں، ایمان والا قلب مانگ لیں اللہ سے۔ حضور نے فرمایا بھی ہے کہ تیرے پاس وہ قلب نہیں ہے، مانگ لے تو اپنی کیفیت کو ٹٹول، اور اگر تو کیفیت میں نہیں پاتا تو مانگ لے اللہ سے، کیونکہ تیرے پاس وہ قلب نہیں۔ حضور نے باقاعدہ ایسی کہا ہے۔ پھر فرمایا کہ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بان یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فهم لا یعلمون۔ اب اس کے برخلاف دوسرے لوگ ہیں، کنٹراسٹ پھر آ گیا، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس مال بھی ہے، مالدار بھی ہیں خوب، وہ پھر بھی درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا۔ اس سے سخت بات ہے، جیسے ان کے لیے بہت اونچے درجوں کا ذکر ہے، اسی کے کنٹراسٹ میں بالکل بالمقابل بالکل دوسرا گروہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ٹھپا لگا دیا، بالکل الٹا، جیسا اپوزٹ۔ میں نے بتایا آئینہ اس طریقے کا ہے، ایک فیس یہ ہے اور ایک فیس یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے، کیونکہ انہوں نے یعنی میں نے بتایا تھا آپ کو، خالف کی جمع ہے تو اس مؤنث کا صیغہ ہے، عورتیں گھر میں بیٹھتی ہیں تو گھر میں بیٹھنے والیوں کی طرح انہوں نے گھر میں بیٹھنا پسند کیا، شرم دلائی گئی، مردوں تم عورت سے بدتر ہو، یہ کہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ نہیں جانتے، فہم لا یعلمون، طبع اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا اللہ تعالیٰ۔
یہ وہ لوگ ہیں کہ غنی ہونے کے باوجود اجازت مانگ رہے ہیں آپ سے کہ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم کسی طریقے سے نہ جائیں. یستأذنونک وہم اغنیاء، اس حال میں کہ وہ اغنیاء ہیں. رضو، وہ راضی ہو گئے بان یکونوا مع الخوالف، اس بات میں راضی رہے. ان کی دل کی کیفیت یہی تھی کہ ہم یہیں رہیں، اس پہ راضی ہو گئے. یعنی رونے کے بجائے وہ راضی ہو گئے. یہ ہے وہ بات جو فرمائی گئی. اب یہاں تک تین یعنی اس قسم کے گروہ کا ذکر آیا، اس آئینے میں دیکھا. اب تین اور گروہ کا ذکر ہے. وہ تین جو ہیں وہ بھی منافقوں کے گروہ ہیں، اور ان میں بھی منافقت کی صفات کو گنایا گیا ہے. ہم پھر اس آئینے میں دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں. پہلی چیز، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیری اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. پہلی آیت اس میں کہ تم جب، حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے، یہ ابھی وہیں سے واپس نہیں آئے ہیں غزوہ تبوک، پھر آپ واپسی میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، یا تو وہیں پر ابھی ہوئی ہیں اس وادی میں ہی تھے تبوک کی، یا درمیان میں راستے میں تھے لیکن ابھی مدینے میں نہیں پہنچے حضور نبی کرم. تو فرمایا جا تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے. اب حضور کو بتایا جا، حکم دیا جا رہا ہے، حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. فرستادہ ہوتا ہے اللہ کا، ہے نہیں، جیسے ڈپیوٹی کو کہا جاتا ہے، ڈپیوٹی ہوتا ہے ہم اللہ کی طرف سے، ہم اللہ تعالیٰ نے رسول کو درمیان میں نائب اپنا میسنجر بنایا. تو فرمایا کہ جب یہ تمہارے پاس عذر پیش کریں تو تم ان سے صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں. کتنا سخت خطاب ہے، کتنا سخت خطاب ہے. اس سے بڑا خطاب نہیں ہوگا کہ ان کے لیے قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے کتاب آمیل کلمات جو ہیں سب کر دی. میں نے جیسے کہا ان کے لیے سنہری حروف ہیں، ان کے لیے بلیک لسٹڈ اور بلیک ورڈز ہیں جو ان کے لیے ہیں. اللہ نے بتا دیا ہمیں تم جھوٹے ہو، تم منافق ہو. جتنی بھی سخت بات کہی جا سکتی ہے وہ بات کہہ دی. ہیلے مت بناؤ، ہم تمہارے پر اعتبار نہیں کریں گے، کسی بات کا اعتبار نہیں کریں گے. اب کہا اب لیکن کیا بات ختم ہو گئی، کہ راستے بند ہو گئے، مہلت عمل ختم ہو گئی؟ نہیں، یہ کرم ہے اللہ کا. تو فرمایا وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا. ابھی بھی موقع ہے، ابھی توبہ کا موقع ہے. تو وَسَيَرَى الَّذِينَ، عن قریب اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور رسول بھی دیکھے گا. اللہ اس کا رسول تمہارے عمل کو اب دیکھے گا. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادتی، اور پھر اس کے بعد تم کو بتا دے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. اب تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم کو اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے تم. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم کو وہ بتا دے گا فینبئکم بما کنتم تعملون، تم کیا کر کے آئے. میں نے ابھی موقع ہے، اب بھی پلٹ سکتے ہو. تو اس میں پھر سبق ہے ہمارے لیے. ہم نے جائزہ لیا، رو لیے، ہم نے جائزہ لیا، دیکھا بہت کمزوری ہے، جائزہ لیا بہت منافقت ہے، رو لیے. رونا ہی کافی نہیں ہے، مگر اب عہد کریں کہ آگے سے وہ عمل نہیں ہوگا، وہ عذر نہیں ہوں گے، وہ غلطی نہیں ہوگی. ہم اب جو ہے اللہ کے نیک بندے بن کر جئیں گے، ہم سچے مخلص اللہ کے بندے بنیں گے. دیکھیے اسے کہتے ہیں اخلاص. اخلاص ہے اصلی چیز، ایمان میں اخلاص ہے. ایک منافقت ہوتی ہے، دو کنٹراسٹ کیا چیزیں ہوئے، ایک اخلاص ہے، ایک منافقت ہے. ایمان کی دو کیفیتیں، ایمان بالکل نہیں ہے تو منافقت ہے، ایمان بہت زیادہ ہے اصلی آتے ہیں تو اخلاص ہے. اخلاص اسی کا نام ہے. تو یہ ہے خلوص اخلاص. تو یہ دیکھنا اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم توبہ میں بھی سچے ہو کہ نہیں. عجیب بات ہے، انسان کو شیطان کہاں کہاں مارتا ہے، کہاں کہاں پٹکیاں دیتا ہے. میں لفظ بولوں پٹکیاں دیتا ہے کہ انہوں نے کہا رو لی، اب تو بہت اچھی بات ہے، بس کافی ہو گئی بات. ارے میں تو رو چکا ہوں صاحب اللہ کے حضور، میں تو اب تو اللہ میاں مجھے معافی کر دے گا. نہیں، اس کے بعد بھی پھر ہمیں
عہد کرنا ہے، عہد کرنے کے بعد میں پھر عمل کرنا ہے، شرمندہ ہونا ہے، عہد کرنا ہے، اور دوبارہ سے فریشلی نئے سرے سے عمل شروع کرنا ہے جس کو اللہ اس کے رسول پسند کرتے ہیں۔ یہ 3 شرطیں ہو گئیں، تب ہم جو ہیں حقیقت میں سچے ہیں۔ یہ اخلاص کی بات میں نے کہی، اخلاص یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص کیا ہے، ورنہ جھوٹی توبہ بھی کرتا ہے انسان۔ حضور نے فرمایا ہے کہ توبۃ الکذابین ہے یہ، تو اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ، بات ختم ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ اب ایک اور کیفیت بتائی، میں بھی دیکھوں اس کو کیفیت کو۔ فرمایا سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون۔ دوسری آیت، ہم لوگ جو ہیں اگر بار بار کسی سے بھی قسمیں کھا کر کہتے ہیں، یا یوں کہیے کہ اپنے ایمان کو دوسروں کے سامنے یعنی جتاتے ہیں اس طریقے سے کہ ہم تو اللہ کی قسم ایسا ہی تھا، میں تو بس رہ گیا، اللہ کی قسم ایسا، بار بار اللہ کی قسمیں کھا کر دنیا کے سامنے اظہار اس بات کا کرتے ہیں، دعویٰ ایسا کرتے ہیں کہ ہم بہت مومن ہیں۔ یہ سب سے بڑی منافقت ہے۔ منافقت کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، امت مسلمہ کے سامنے، اپنے سرداروں کے سامنے، اپنے جو قائدین ہیں ان کے سامنے یہ کہتے ہیں ارے بھائی ہم تو اگر موقع ہوتا تو بہت کچھ کر لیتے، مگر کیا بتاؤں اس بار تو حالات ہی کچھ ایسے بگڑ گئے، نہیں تو میں تو یہ کر کے دکھاتا ہوں، یہ کر کے دکھاتا ہوں۔ ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہ میں بھی کبھی کبھی ہو سکتا ہے ایسا کہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ سیحلفون باللہ لکم، یہ ان قریب جو ہے قسمیں کھائیں گے اللہ تمہارے سامنے، جب آپ واپس جائیں گے تو یہ قسمیں کھائیں گے، تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کر لو۔ اب یہاں یہ بات کہی، حضور سے کہا، کہہ رہے ہیں کہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ ارے معاف کر دیجیے، صرف نظر کر لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں بہت ناراض ہے، فرما رہا ہے کہ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو آپ ان سے صرف نظر ہی کر لیجئے، لیکن وہ صرف نظر دوسری ہوگی۔ اللہ کا رسول جب صرف نظر کر لے اور اللہ جب صرف نظر کر لے گا تو پھر کوئی نہیں رہا ہمارا، کوئی نہیں رہا اس دنیا میں، کوئی نہیں، آخرت میں بھی کوئی نہیں، کہیں کوئی نہیں ہے پھر ہمارا۔ یہ صرف نظر ناراضگی کی صرف نظر ہے، یہ اعراض وہ والا ہے کہ جس سے بالکل آدمی یعنی اس سے بالکل دور ہو جاتا ہے، یہ دوری والا ہے۔ یہ فرمایا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ ناپاک ہیں، یہ گندگی ہیں۔ ناپاک تو اس کے معنی میں ہوتا ہے نجس کا، وہاں نجس لفظ ہے، یہاں رجس کہا ہے۔ رجس میں اور نجس میں دو میں نے بتایا، فرق بتایا بھی آپ کو۔ رجس کہتے ہیں غلاظت کو، گندگی کو، ہاں سمجھ نہیں پائے، سمجھ رہے ہیں نا، غلاظت ہیں یہ، اس سے زیادہ سخت بات کہی ہے۔ یعنی مشرکوں کے بارے میں تو نجس کا لفظ بولا تھا، وہ اس سے کم ہے، رجس اس سے زیادہ گندا ہوتا ہے، کیونکہ غلاظت کو کہتے ہیں رجس۔ اللہ کے نزدیک مشرکین سے زیادہ برے منافق ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ غلاظت ہیں دنیا میں۔ انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کی یہی جزا ہے جو یہ کسب و کرتوت کر رہے ہیں۔ آخری بات، یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین۔ یہ قسمیں کھائیں گے آپ کے سامنے، پھر دوبارہ کہا تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ اب دیکھیے رسول کو راضی کرنا ہے۔ اب آگے ذکر آئے گا کہ وہ ایک 3 صحابی جو تھے ہے نا، کعب بن مالک جو ہیں بیچارے، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول میں چاہتا تو آپ کو راضی کر لیتا، مگر میں نے یہ سمجھ کر کے کہ آپ اگر راضی ہو بھی گئے تو اگر رب نے آپ کو بتا دیا تو پھر بہت بری بات ہوگی، کیونکہ اس کو تو سب بات پتہ ہے میری۔ تو اے اللہ کے رسول، حقیقت تو یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ تو ان کو 50 دن عتاب میں اللہ نے رکھا اور اس کے بعد ان کو معاف کیا ہے۔ 50 دن ایسی سخت قسم کی تکلیف ان کو پہنچی ہے کہ قرآن نے کہا کہ ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی،
اپنی جان سے وہ اپنے کو وہ کر بیٹھے کہ اب ہماری دنیا میں اور کوئی مر جائے اور ماں باپ ہمارے لیے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اتنی سخت ان پر بائیکاٹ ان کا ہوا تھا. مگر انہوں نے یہی تو کہا تھا, یہی تو بات تھی. وہ حضور کو راضی کرنا چاہتے تو انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ میں اللہ کے رسول اگر آپ کو راضی کر لیتا تو میں بہت چرب زبان ہوں. اور تھے وہ اچھا, اللہ میں نے ان کو زبان کا ملکہ دیا تھا, میں اور سے زیادہ بہتر انداز سے کہہ دیتا. مگر اے اللہ کے رسول, میں نے آپ کے سامنے اس لیے نہیں کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اگر میں نے آپ کو اس وقت راضی کر بھی لیا تو اللہ بتا دے گا آپ کو جھوٹا ہے. یہ ہے وہ بات جو کہی ہے کہ یہ آپ کے سامنے قسمیں اس لیے کھا رہے ہیں کہ آپ کو راضی کر لیں. ہمارا معاملہ بھی یہی ہے بدقسمتی سے. ہم جو ہیں اپنے بڑوں کو, اپنے قائدین کو کسی وقت میں, اب تو کوئی ہے بھی نہیں قائد ایسا بدقسمتی سے جو ہمیں حقیقت میں ایمان کی طرف لے جائے اور لے جا رہا ہو. ہیں جو کچھ بیچارے تھوڑے بہت ہیں, تو ہم ان کے سامنے جنہوں نے کسی اپنے بزرگ کی بیعت کی ہے ان کے سامنے جھوٹ بول دیں. حضرت کوئی ایسا تھا, میں نے اس لیے نہیں کیا. یہ ہے وہ بات ایسا بنتی ہے کیونکہ جو بزرگ ہوتے ہیں, بڑے دن پر بیعت کرتے ہیں لوگ, ان کو جو ہے حقیقت میں ان کے سامنے وہ خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسی بات کہہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کا رسول سے تو بڑا کوئی ہوتا ہی نہیں ویسے. اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پر تو بیعت کی جاتی تھی باقاعدہ. قرآن میں خود ہے, سورہ مجادلہ آپ پڑھیے, سورہ ممتحنہ پڑھیے, آپ کو پتہ ہے عورتوں کے بارے میں خاص طور سے بیعت کا ذکر ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یحلفون لکم لترضوا عنہم, یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گی تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. آگے فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى, اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا. جیسے وہاں پر تھا آپ نے ان کے لیے مغفرت کی, بلکہ 70 بار بھی مغفرت کی تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا نہیں. ایسے یہاں پر کہا کہ آپ راضی ہو بھی گئے اللہ کے رسول تو میں راضی نہیں ہوں گا. اللہ رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کی ان آیات کی روشنی میں سچے ایمان کی, مخلصانہ ایمان کی توفیق عنایت فرما دے. اس آئینے میں ہم دیکھیں, بار بار دیکھیں, احتساب کریں, روزانہ احتساب کریں اور روزانہ اپنے ایمان کو تازہ کریں ان آیات کی روشنی میں. اللہ رب کریم نے کسوٹی دے دی ہے, اس کا کرم ہے, انہوں نے کسوٹی دے دی ہے. اس کسوٹی کے آئینے میں اس کسوٹی کو دیکھیں اور ہم روزانہ اپنا احتساب کریں. رب کریم مجھے اور آپ سب لوگوں کو بخش دے, سب کو بخش دے, اس کلام پاک کے صدقے میں بخش دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.